وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں الغمامہ کی مسجد۔ یہ مسجد جو ہے میرے خیال سے یہ کم سے کم 1000 سال پرانی مسجد ہے، کم سے کم 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ یہ اس زمانے کی مسجد ہے جس زمانے میں صحابہ کا دور تھا اور اسلام جو تھا زور و شور سے اپنی بلندی تک پہنچ رہا تھا۔ الحمدللہ اس وقت کی یہ مسجد ہے غمامہ مسجد۔ آئیے اس کے اندر کا منظر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پرانے زمانے کے پتھر لگے ہوئے ہیں ابھی بھی اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دیکھیں مسجد غمامہ کا اندر کا منظر۔ یہ پورا پتھروں کا بنا ہوا، چھت بھی ویسے ہی ہے ابھی تک۔ یہ پیلر ہے پتھروں کا بنا ہوا۔ ابھی بھی بس کچھ اس میں ڈیکوریشن کیا گیا ہے، جیسے جھومر وغیرہ، لائٹ وغیرہ، نہیں تو باقی سب کچھ ویسے ہی ہے اس زمانے کی طرح۔ ابھی تک لوگ یہاں دیکھیے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ مدینہ مسجد سے قریب میں ہے۔ مشکل سے مشکل 200 میٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مزار سے 200 میٹر کی دوری ہے بس۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کا اس زمانے کا بنایا ہوا پیلر ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کا جو ہے مدینہ کا سفر بھی مکمل ہوا، اور اب جو ہے ہم لوگ زیارت 2 جگہ کرایا گیا، زیادہ زیارت نہیں کرایا گیا۔ ہم لوگ جو ہے فجر کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے ہم لوگوں کو جو ہے احد کے پہاڑ لے جایا گیا تھا، اور وہاں ہم لوگوں کو جو ہے گھمایا گیا اور اس کی زیارت کرائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو لے جایا گیا جنت البقیع گئے ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد۔ الحمدللہ جنت البقیع کا زیارت کیے۔ اب ہم لوگ ناشتہ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اب جمعے کی نماز کے بعد ہماری روانگی ہے، مطلب واپسی ہے ریاض کے لیے، اور ہم لوگ پھر واپس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعائیں کریں کہ سفر ہمارا اچھے سے ہو۔ اب انشاءاللہ جمعے کی نماز کی تیاری ہے، اس کے بعد ہم لوگ اب جمعے کی نماز کے لیے نکلیں گے یہاں سے۔ اب جس ہوٹل میں ہم لوگ ناشتہ کیے وہ ہوٹل یہ ہے، سامنے ہے، مدینہ مسجد کے قریب میں ہی ہے ہوٹل ہے الحمدللہ۔ آپ میرے ساتھ ویڈیو بنے رہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ہے گنبد خضرا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس، مقدس مقام جس کو ہم بولتے ہیں گنبد خضرا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، کسی شاعر نے یہ شعر کہا ہے، تو یہ وہی ہے گنبد خضرا۔ سایہ نہیں ہے آج بھی، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی۔ صحیح کہا کسی کہنے والے نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آج جتنے بھی ہم زائرین آئے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ والسلام، درود السلام بھیجنے کے لیے، اور یہاں پر 70,000 فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو درود السلام بھیج رہے ہیں، اور ان 70,000 فرشتوں کے بیچ میں ہم الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ اور یہ ہمارا مدینے کا سفر کا ویڈیو ہے الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اور بھی میں کچھ دکھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کی زیارت کرا سکوں۔ تو آپ لوگوں کو اگر یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بس یہیں تک میں اپنے بلاگ کو رکھتا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ پہ۔ اللہ حافظ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں امامت کر چکے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مکان ہے، یہ پہلا روزہ جو ہے ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ پیچھے والا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اور ان کے بغل میں جو ہے وہ آخری کونے والا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ اقدس ہے۔ تو درود السلام پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ یہ ان کا اپنا گھر ہے، اسی گھر میں جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب وہ پردہ کر رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ہم سب کے سر سے امام الانبیاء ختم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جب اللہ دنیا سے اٹھا رہے تھے، تو اس وقت وہ حضرت عائشہ کی جانگ پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور سر درد سے بہت پریشان تھے، اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرے ابا کی طرف، بولے بیٹی تو پریشان، فرمانے لگے بیٹی تو پریشان نہ ہو، آج کے بعد سے یہ درد تمہارے ابا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہی وہ مکان ہے جب حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب چلے گئے اس دار فانی کو چھوڑ کر، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر جو ہے، اسی صحن پہ ننگی تلوار لے کر شیر کی طرح چکر لگا رہے تھے کہ اگر کسی نے بھی زبان سے نکالا کہ ہمارے نبی انتقال کر گئے تو میں ان کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ، ایک بیان دیے، جس کے بیان سے سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا لگا کہ میرے پیر سے زمین ہٹ گئی اور میرا پیر لکڑایا اور میں زمین پہ گر گیا تھا۔ تو درود و سلام ہوں آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر، تمام اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ نے اپنا بچپنا گزارا اور اسی آنگن میں وہ چھوٹے سے بڑے ہوئے، اور اس کے بعد یہیں سے نکل کر ایک بھائی کو زہر کھلا کر شہید کر دیا گیا، اور ایک بھائی نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے اہل گھر والوں کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ کربلا کا واقعہ، ہم جب ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو دل سے رونا آتا ہے، دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوا بھی نہیں، ان کے ساتھ تو ہوا تھا۔ کتنا درد بھرا منظر۔ ایک وقت تھا کہ نواسۂ رسول اس جگہوں پہ کھیلا کرتے تھے۔ اب ہم پہنچنے والے ہیں نبی اکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے، مطلب جو ان کا گھر تھا اپنا، ان کے گھر کے قریب۔ سبحان اللہ والحمد للہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہم لوگ جو ہے ریاض الجنہ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ان کا ہمارے پیارے نانا کے پیارے نواسہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا آنگن، ان کا بچپن کا کھیلتا ہوا صحن، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، جس کو ہم مزار اقدس کہتے ہیں، اس کے قریب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بغل میں۔ آپ دیکھیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک، مطلب ان کا مکان، ان کا گھر۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے۔ ہمارے رسول اسی گھر سے نکل کر یہاں آتے تھے اور وہاں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے اس گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ایک وقت تھا کہ اسی جگہ پہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس مبارک مکان، اپنے گھر سے نکل کر جاتے تھے، یہاں نماز پڑھاتے تھے، اور تمام صحابہ کرام جو ہے ان کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ
آج اللہ کا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں احسان ہیں کہ ہم آج اس جگہ پہ موجود ہیں، ہم سب جہاں ہمارے امام، جہاں کی امامت امام الانبیاء، امام المرسلین، ختم النبیین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی امامت کی تھی، اور آج ہم اسی مکان پہ کھڑے ہیں جہاں پر کسی زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے امامت کی، اس کے بعد حضرت عمر نے امامت کی، اس کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے مسجد نبوی کا اندر کا منظر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ، کتنا خوبصورت، کتنا نورانی منظر ہے یہ مسجد نبوی، جب ہمارے پیارے حبیب، آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کائنات، امام الانبیاء، امام النبیین، ختم المرسلین آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے گھر، ان کا شہر، ان کا گھر، ان کا آنگن، ان کا باغیچہ، یہ وہی جگہ جہاں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ